السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے اور ٹی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے کلاس 10 کی اردو کی بک ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے پہلے 3 چیپٹر کیے تھے، مولوی عبدالحق پرنانی اور علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ اس ویڈیو میں مزید 3 یونٹس کریں گے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سیاد حیدر یلدرم نے یہ لکھا ہے، مصنف ہیں ان کے۔ ایک کہانی بڑی پرانی افسانہ ہے، حاجرہ مسرور نے لکھا ہے۔ اور ماں کی نصیحت جو کہ ایک لوک کہانی ہے، ہم دیکھیں گے اس کو عوامی کہانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مترجم کون ہیں؟ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہیں اجمل نذیر۔ تو پہلا سبق ہے، اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے احباب کہتے ہیں جی حبیب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے دوست۔ پھر ابنائے زمانہ، ٹھیک ہے، ابنائے کہتے ہیں لوگ تو زمانے کے لوگ۔ اسپیچ کہتے ہیں تقریر کو۔ تو یہ اگر آپ ورڈ دیکھیں کہ انگلش کا جو ورڈ ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کو اردو میں بھی ویسا ہی لکھا جائے، اسپیچ تو اس سے پہلے الف بھی لکھا جاتا ہے، جیسے کہ اسٹیشن، اسکول، اس کے علاوہ اسٹیٹ، یہاں پہ دیکھ لیں اسٹامپ اور اسٹیم، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ انگلش والے الفاظ کو اردو میں لکھیں گے تو آپ الف ڈالیں گے جب ایس سے وہ سٹارٹ ہوں گے۔ پھر جی حسلت کہتے ہیں عادت یا فطرت کو، ریویو تبصرہ۔ شکیل قلب کہتے ہیں سخت دل، سنگ دل۔ پھر غریب الوطن کہتے ہیں اپنے وطن سے دور یا پردیسی۔ تو یہ اس کے کچھ ورڈز میننگ تھے اس چیپٹر کے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس یونٹ کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سجاد حیدر یلدرم نے یہ لکھا ہے، مصنف کی نظر چاندنی چوک میں پڑی۔ کس پر پڑی؟ فقیر پر۔ فقیر حسرت سے کہہ رہا تھا، کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا کوئی دوست نہیں۔ مصنف کا بڑبڑیا دوست ہے۔ بڑبڑیا دوست کون ہے مصنف کا؟ وہ ہے جی احمد مرزا۔ مصنف کے دوسرے دوست محمد تحسین ہمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ کس کی فکر میں؟ بال بچوں کی۔ نیکسٹ ہے جی فقیر خوش قسمت آدمی ہے کیونکہ اس کا دوست نہیں۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں، یہاں پہ کوشچن نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ سے مذکر مونث بولے جانے والے الفاظ الگ کر کے لکھیں۔ تو مذکر اور مونث جو ہے ان کے ہم دیکھیں گے، ان کو جیسے جملے میں استعمال کریں تو آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے صدا، صدا لگائی، ٹھیک ہے، آواز لگائی، صدا لگائی۔ تو یہ دیکھیں یہ فیمنن ہے، مذکر مونث، مونث کے لیے میں نے ایف لکھا ہے فیمنن، اور مذکر کے لیے ایم لکھوں گا میسکولن۔ حالت خراب ہوئی، تو یہ دیکھیں ہوئی ورڈ آیا ہے تو یہ مونث۔ کول کہا، ٹھیک ہے، کول پڑھا یا کول کہا تو یہ مذکر ہے۔ واسطہ پڑھا، یہ بھی مذکر۔ جوش دلایا، جوش میں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جوش دلایا، سوری، تو جوش دلایا مذکر ہو گیا۔ طبیعت خراب ہوئی تو مونث ہو گیا۔ انکار کیا مذکر ہو گیا۔ ملاقات ہوئی تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مونث ہو گیا۔ اور نعمت کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بڑی نعمت کہتے ہیں، بڑا نعمت نہیں کہتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ نعمت بھی مونث ہے۔ پھر ان کی جمع لکھنی ہے، تو غریب کی جمع کیا ہے؟ غربا۔ جاہل جہلاب پڑھ لیں گے ہم، اس کو جمع ہو جائے گی، یہ لکھا ہوا ہے۔ شکل اشکال، پھر لفظ الفاظ، حیال حیالات، لقب القاب، تصنیف تصانیف۔ تو یہ اعراب لگائیں، یہ زیادہ اتنا تو نہیں ہے ٹیسٹ کے لیے، ہم اس کو سکپ ہی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی یہاں پہ الفاظ ہیں، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ حالت زار کہتے ہیں بری حالت۔ غریب الوطن ہم نے دیکھا ہے مسافر یا پردیسی کو کہتے ہیں۔ بشاشت کہتے ہیں خوشی یا مسرت۔ قابل رشک، رشک کے قابل۔ رشک کو ہم پازیٹیو میننگ میں بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو میں بھی، مطلب کہ جس پہ حسد کریں کہ حسد کے قابل، اس کی جو کوالٹیز ہیں یا اس کی جو سکسیس ہے، کامیابی، اس کو دیکھ کے ہم رشک کریں، اس پہ حسد کریں، یا تعریف کے قابل، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے جی جمع غفیر، لوگوں کا ہجوم، اور شناسائی، جان پہچان، مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ نیکسٹ ہے جی غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں، ٹھیک ہے، جو غلط ہیں ان کو درست کر کے لکھیں۔ تو یہاں یہ سنگ مرمر کا پتھر ہے، سو سنگ بھی پتھر کو کہتے ہیں اور پتھر دوبارہ نہیں آ سکتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سنگ مرمر ہے، اس پتھر کو یہاں سے نکال دیں کیونکہ یہ پتھر یہاں پہ ورڈ پہلے ہی یوز ہو چکا ہے۔ ابن بطوطہ ایک سیاح تھا، تو یہ سیاح کالے کو کہتے ہیں، یہ سیاح ٹورسٹ ہوتا ہے، سیاح، تو یہ والا ورڈ یوز ہوگا یہاں پہ۔ مالی نے گل نرگس کا پھول توڑا، تو گل بھی پھول کو کہتے ہیں اور پھول دوبارہ 2 مرتبہ نہیں آ سکتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مالی نے گل نرگس توڑا، یہ پھول دوبارہ نہیں آئے گا اور ساتھ میں کا بھی نہیں آئے گا۔ اکبر نے پانی پی لی ہے نہیں بلکہ پانی پی لیا ہے۔ ہارون میرا ہم جماعت ہے، ہم جماعتی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ہم جماعت۔
نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ کچھ یہ ایک عبارت لکھی گئی ہے، اس میں سے جو تشبیہ ہے اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا حامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، اس جیسا قرار دیتے ہیں، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے پتھر کی مانند سخت، تو یہاں پہ کی طرح، کی جیسا، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، کی طرح، کی مانند، جیسا، کا سا، کی سی، یہ ورڈ آئیں گے جن کو حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بال کی طرح باریک، یہ دیکھیں کی طرح ورڈ آیا اور بال کی طرح باریک، یہ اس میں وجہ تشبیہ ہے۔ شہد جیسا میٹھا، تو جیسا دیکھیں ورڈ آیا حرف تشبیہ، اور وجہ کیا ہے؟ مٹھاس ہے۔ شہد کو ہم شہد کے ساتھ ملا رہے ہیں کسی چیز کو، وہ بندہ شہد جیسا میٹھا ہے تو اس بندے کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کیا تشبیہات یوز ہوئی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے مرزا اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کھولتے ہیں گویا گولا آ کے لگے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں ان کا دروازے کا کھولنا جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے گولے کے ساتھ۔ جس طرح گولا بڑی تیزی کے ساتھ آ کے لگتا ہے، اس طرح وہ آ کے دروازے کو تیزی سے کھولتے ہیں، تو یہ تشبیہ ہے۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکایا نہیں، آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ تو یہ دیکھیں وہ مرزا کے داخل ہونے کو تشبیہ دی گئی ہے آندھی کے ساتھ، کی طرح کا ورڈ آیا ہے۔ میری ان سے دوستی بہت پرانی ہے، وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کی طرح کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو یہ کچھ تشبیہات تھی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی مزاح نگاری۔ مزاح نگاری کیا ہے؟ مزاح کے لغوی معنی ہے ہنسی مذاق۔ مزاح کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہنسی مذاق۔ ادبی اصطلاح میں مزاح نگاری سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو حقیقی مسکراہٹ یا ہنسی پیدا کرے۔ مزاح کو ظرافت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظرافت اور مزاح میں ایک فرق واضح ہے۔ جو ظرافت ہوتی ہے اور مزاح، ان دونوں کو ایک اکٹھا مانا جاتا ہے، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، مزاح کے اندر غور و فکر ہوتا ہے۔ یہ ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مزاح نگاری ہوتی ہے اس میں مزاح نگار جو ہوتا ہے، مزاح کرنے والا، وہ صرف ہنسی پیدا نہیں کرتا بلکہ غور و فکر بھی پیدا کرتا ہے۔ جبکہ جو ظرافت ہوتی ہے اس کا مقصد محض ہنسانا ہوتا ہے۔ ظرافت کا مطلب محض ہنسانا ہے کہ لوگ ہنسیں، غور و فکر اس میں نہیں ہوتی، اور اس میں کبھی کبھار عامیانہ پن بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عامیانہ پن اگر جس میں آ جائے تو صرف اس کا مقصد ہنسی ہو، اس کو ظرافت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کا مقصد ہنسانا بھی ہو اور ساتھ ساتھ غور و فکر کی دعوت دینا بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں مزاح۔ یہ ان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی پیاری لائن ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے کہا، میں اس کو مزاح تصور کرتا ہی نہیں جو غور و فکر کی دعوت نہ دے۔ مزاح وہ ہے جو تفکر پیدا کرے، تفکر، غور و فکر۔ تو یہ آپ نے پوائنٹ لازمی یاد رکھنا ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس یونٹ نمبر 5 ہے ایک کہانی بڑی پرانی۔ بین کا مطلب ہے رونا، بین کرنا، رونا کرنا۔ تیاگیوں کہتے ہیں دنیا چھوڑنے والے۔ تو یہ ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے جس کو ہم تیاگی کہتے ہیں، جو اپنی دنیا کو چھوڑ کے عبادت میں لگ جاتے ہیں، دنیا چھوڑنے والے تیاگیوں۔ تیاگیوں اس کی جمع بن جائے گی۔ پسنہاری کہتے ہیں گلا پیسنے والی، آٹا پیسنے والی، پسنہاری۔ تو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ماں پسنہاری بلی، باپ لکھیا نہیں بلا، اس طرح کا کوئی محاورہ ہوگا۔ سادھوؤں کہتے ہیں جی فقیروں یا جوگیوں کو، سادھوؤں، فقیروں یا جوگیوں کو۔ تن تنے روب داب، کوڑی کوڑی کہتے ہیں پیسہ پیسہ۔ لکھیا یہ باپ کے لیے استعمال ہوا تھا، لکھ پتی۔ لت کہتے ہیں لت لگ جانا، بری عادت پڑ جانا۔ صلہ کا مطلب ہے بدلہ۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی ماں کی نصیحت، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے میننگز بھی، پھر اکٹھے ہی اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ تو ماں کی نصیحت جس کے مترجم کون ہے جی؟ اجمل نذیر۔ تو پہلا ورڈ ہے جی پنجہ آزمائی، مقابلہ۔ چارونا چار کہتے ہیں مجبوراً۔ دیدنی کہتے ہیں جی دیکھنے کے قابل۔ زیر کرنا، ہرانا، ہرانا یا شکست دینا۔ سرشار مست یا نشے میں چور، ٹھیک ہے، تو وہ سرشار ہے، اس کی محبت میں سرشار ہے، اس کے نشے میں چور ہے۔ تیش کہتے ہیں غصہ، گھٹنے ٹیکنا، شکست تسلیم کر لینا، للکارا، دھمکایا یا آواز لگائی۔ منقش کہتے ہیں نقش و نگار والا۔ پہلو تہی کہتے ہیں جی ٹالنا، انکار کرنا، پہلو تہی کرنا، انکار کرنا۔ دنگ رہ جانا، حیران ہو جانا۔ زیرک عقلمند، دانا یا ہوشیار کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے زیرک۔ سرزد ظاہر ہونا، سہم گیا، ڈر گیا۔ غلطاں کہتے ہیں جی الجھا ہوا یا مبتلا۔ گویا ہوا ورڈ ہے گویا ہوا، تو بولا یا مخاطب ہوا۔ مرعوب کہتے ہیں روب میں آنا، اور نالاں کا مطلب ہے تنگ۔
تو یہ ہماری آج کی 3 جو یونٹس تھی ان کے میننگز تو ہو گئے ہیں. اب ان جو آخری 2 یونٹس ہیں ماں کی نصیحت اور ایک کہانی بڑی پرانی، ان کی ایکسرسائزز دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یونٹ نمبر 2 کے اندر ایک چیز یہ میں چھوڑ گیا تھا، یہ تو چلیں آپ دیکھ لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزمرہ اور محاورہ. تو روزمرہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو، روزمرہ کہلاتا ہے. تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں اور ان کے حقیقی معنی ہوں، جو لفظ ہو اس کا مطلب بھی وہی ہو، تو اس کو روزمرہ کہیں گے. لیکن محاورہ کیا ہوگا؟ جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوگا لیکن حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، جیسے کہ سر پر چڑھنا. تو سر پر چڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے سر کے اوپر بیٹھ جانا، بلکہ سر پر چڑھنے کا مطلب ہے گستاخ یا بدتمیز ہونا. تو یہ دیکھیں، یہ مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کو محاورہ کہیں گے. اگر حقیقی معنوں میں ہے، وہ آئے دن سکول سے غیر حاضر رہتا ہے. اس جملے میں آئے دن کی جگہ آئے روز لکھنے سے معنی میں فرق نہیں آئے گا، مگر یہ جملہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہوگا. تو یہ جملہ درست نہیں ہے روزمرہ کے مطابق. آئے دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ جو روزمرہ، مطلب ہم اہل زبان ہیں اردو بولنے والے، وہ آئے دن ورڈ یوز نہیں کرتے بلکہ کیا یوز کرتے ہیں؟ آئے روز. تو جو روزمرہ ٹھیک روزمرہ ہوگا وہ آئے روز سکول سے غیر حاضر رہتا ہے. تو یہ دیکھیں حقیقی معنی ہے، آئے روز مطلب کہ ہر دن. تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوگا جس کو ہم روزمرہ کہیں گے. تو ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی. ایک کہانی بڑی پرانی، حاجرہ مسرور کا یہ افسانہ ہے. ان کی ایک سسٹر بھی ہیں حدیجہ مستور ان کا نام ہے. تو نثر میں ایک کہانی بڑی پرانی کون سی صنف ہے؟ تو یہ افسانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ افسانہ انہوں نے لکھا تھا. آپ کی کتاب میں شامل ایک کہانی بڑی پرانی کا خالق کون ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ یہ حاجرہ مسرور نے. اس افسانے میں نوکر کا کیا نام ہے؟ بخشو میاں. پھر جی اس افسانے میں جو زنانہ کردار تھا، بیوی، وہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھی؟ استانی تھی. پھر یہاں پہ حرف اضافت لکھ کر جملہ صحیح کریں. تو پھر قہر کے مارے، کی مارے نہیں ہوگا. حرف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ کا، کی، کے. تو قہر کے مارے ہوگا. پھر سورج کی روشنی ہوتی ہے، کے روشنی نہیں ہوتا. تو یہ بھی درست کر لیں آپ. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی. یہاں پہ ایک لکھا گیا جی، جو ضرب المثل لکھی گئی ہے، اس کا مفہوم لکھیں. باپ لکھیا نہیں بلا، ماں پسنہاری بلی. پسنہاری آٹا پیسنے والی. تو اگر باپ جو ہے وہ لکھ پتی ہو، بے شک اگر ماں مر جائے مثال کے طور پہ، تو باپ اگر پرورش کرے بیٹے کی، بے شک لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن وہ اس طرح کی پرورش نہیں کر سکے گا. اگر باپ مر جائے اور ماں بے شک آٹا پیسنے والی ہو، مطلب غریب ہو، جس طرح سے وہ پرورش کرے گی باپ اس طرح سے کر نہیں سکتا. پھر یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں، ان کو دیکھ لیں. پھر جانے کی دھمکی دے رہے ہو بخشو میاں، تم سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں دم نہیں. بس دیکھ لیا. پھر اس کے بعد ڈاٹ، مطلب کہ بات کرتے کرتے وہ رک گیا. ہاں یہ سویٹر رکھ دو، میں نے نیا بن کر تمہیں دیا تھا. میں نے تو نہیں نکالا کسی کو، خود گٹھڑی باندھ لائے. ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے. تو یہ کل ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، جو کہ زومانی لفظ بھی تھا، کل پرزے. ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے. بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے. اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشندان کے شیشے سے ٹکرائی. رشتے کی پھوپھی بھی برا مان کر منہ بسورنے لگی. ٹھیک ہے، ناراض ہونے لگی. آنسو تمہاری پلکوں پر دھرتے رہتے ہیں جب گھر میں آؤ. منہ، یہاں پہ اب نہیں مجھے یاد کہ کیا ورڈ آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں خود اس چیپٹر کے اندر سے. منہ بنا ہوا دیکھو یا اس طرح کا کوئی ورڈ ہوگا. تمہارا کیا حال پوچھیں صدا کی بیمار، میاں منہ لٹکا کر بولے. نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی. یہاں پہ تذکیر و تانیث مطلب کہ مونس مذکر ہم نے لکھنے ہیں. تو مختلف رولز ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، مذکر کے مونس بنانے ہیں اور مونس کے مذکر. تو پھپھا ورڈ ہے، جیسے کہ یہ مذکر ہے، اس کا مونس کیا ہوگا؟ پھپھی. چچا کا کیا ہوگا؟ چچی. ماما ممانی. دادا دادی. نانا نانی. بیٹا بیٹی. لڑکا لڑکی. بٹیارہ کہتے ہیں بٹیارن. پھر ہندو کا یہاں پہ دیکھیں تو میں نے جب سرچ کیا تو ہندوانی بھی اس کا آیا اور ہندنی بھی. تو یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہندوانی اور ہندنی. ہاتھی ہتھنی. شیخ شیخانی. سید، اچھا سید کا جو ہے نا، یہ بھی میں نے کیونکہ کنفیوز تھا. سیدہ ویسے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو گرامر کے اندر سیدانی اس کا ورڈ لکھا ہوا تھا. سید سیدانی. اونٹ اونٹنی. فقیر فقیرنی. مور مورنی. مہتر مہترانی. ملا ملانی. مغل مغلانی. استاد استانی.
भूत भूतनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, पंडित पंडितानी, जाट जटनी, नट नटनी, राजा रानी, बूढ़ा बूढ़ी, भांजा भांजी, पोता पोती, जुलाहा जुलाहन, कंवारा कंवारी, पठान पठानी, महाराजा महारानी, शहजादा शहजादी। तो ये सारे ही तकरीबन मुज़क्कर थे, इनके हमने क्या लिखे हैं, मोनस लिखे हैं। फिर जी ज़रबुल मिसल क्या होता है, ऐसा जुमला या फ़िक्रा जो मिसाल के तौर पे मशहूर हो जाए ज़रबुल मिसल कहलाता है। मतलब ऐसा जुमला जो उस तरह की अगर सिचुएशन हो तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मिसाल के तौर पे। तो ज़रबुल मिसल हकीकी या लफ्ज़ी मानी भी जो भी हों, इनको किसी मौजू और मुनासिब मौका पर जूँ का तू बोला जाता है, चाहे उसके मानी जो भी हों, लेकिन किसी मुनासिब मौका पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे उसको बोला जाता है, जिसको कहावत भी कहा जाता है। जैसे कि एक अनार 100 बीमार, मतलब कि एक नौकरी है और उसके लिए 100 कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो वहाँ पे हम ये जुमला इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक अनार 100 बीमार। अगर एक सेब है और 3 बंदे या 4 बंदे खाने के लिए आ गए हैं, ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे एक अनार है और 100 बीमार हैं, उसके 100 हकदार हैं। तो जब थोड़ी सी चीज़ के बहुत लोग ख्वाहिशमंद हों तो वहाँ पे ये कहावत इस्तेमाल होती है। फिर दूर के डोल सुहाने, जो इंसान ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, अगले साल ये करूँगा, तो उनके लिए भी ये मुहावरा यूज़ हो सकता है कि दूर की चीज़ भली मालूम होती है कि दूर के डोल सुहाने हैं। तो ये कुछ ज़रबुल मिसाल लिखी गई हैं, यहाँ पे इनके मानी बताने हैं। अभी दिल्ली दूर है, तो ये मुहावरा जो है, ये जो कहावत है, ये कब इस्तेमाल की गई थी, जब ईरान के बादशाह नादर शाह दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पे जो दिल्ली का बादशाह था उसने कहा था हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, ये उसने वर्ड यूज़ किया था, हनूज़ अभी दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली दूर है, कि मतलब अभी बहुत वक्त है। उसको उसके वज़ीरों ने कहा था कि तैयारी कर लो, वो नादर शाह आ रहा है, तो उसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, कि इतनी आसानी से नहीं वो यहाँ पहुँच सकता। आराम व आसाइश ढूंढने के लिए, कि अपने आप को किसी जो है ना मेहनत वाले काम से बचाने के लिए, कि अभी बहुत टाइम है, कि अभी बहुत वक्त है, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। फिर है घर का बेदी लंका डाए, बेदी राज जानने वाला, तो आपका जो दोस्त और हम राज जब दुश्मन बन जाए तो वो राज फाश करता है, ख़तरनाक होता है, कि अपना ही जो दोस्त है वही आपके राज उगल रहा होता है, आपके राज फाश कर रहा होता है। राम राम जपना पराया माल अपना, ये कब इस्तेमाल होता है, जब कोई बंदा क्या करे, मुनाफ़क़त शो करे, कि अपनी ज़ुबान से तो ईमान का दावा करे लेकिन अमली तौर पे वो बेईमान हो। ठीक है, तो हालांकि लोगों के सामने वो इस तरह शो करे कि वो बड़ा नेक है, पारसा है, लेकिन असल में हकीकत में वो नेक ना हो। फिर है ये ज़ुबान हलक को नकारा खुदा समझो, मतलब ऐसी बात जो लोगों के ज़ुबानों पे आ जाए, हर तरफ उस पे की बातचीत होने लगे, तो उसमें अल्लाह की मर्ज़ी समझो और ये समझो कि यही हकीकत है और इसी को मुझे करना चाहिए, मानना चाहिए। जब बात कसरत की राय हो, जब ज़्यादा लोग इसी बात को करने लग जाएं, कहने लग जाएं, तो उसको अल्लाह का नकारा समझो, अल्लाह की आप मर्ज़ी समझ लो। फिर हम देख लेते हैं जी नेक्स्ट, इस्तारा। इस्तारे यहाँ पे कुछ इस्तेमाल हुए हैं। इस्तारा क्या होता है, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उस लफ्ज़ और उस चीज़ के दरमियान कोई तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, मतलब कोई ऐसी खूबी या खामी हो जिसके मानंद हम करार दे रहे हों, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हम की तरह, की जैसा, ये वाले वर्ड नहीं। कोई वर्ड ऐसा यूज़ होगा जो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन वो अपने हकीकी मानों में नहीं इस्तेमाल होगा, उसके कोई और मीनिंग्स हम लेंगे। जैसे खुदा हमारे शेरों को सलामत रखे, तो शेरों से मुराद अब ये शेर लाइन नहीं है, बल्कि शेर किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए। तो हमने किस वजह से इन दोनों को तशबीह दी आपस में, बहादुरी की वजह से। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजी शेरों की तरह बहादुर हैं, बल्कि शेरों का वर्ड सिंपल यूज़ किया और किसके लिए, पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए, ये इस्तारा है। फिर देख लें जी, हमने लाखों शहीदों की कुर्बानी देकर इस जन्नत को हासिल किया। जन्नत किसके लिए यूज़ किया, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जन्नत की तरह है, इसके अंदर इतनी खूबसूरती है, जन्नत से इसको तशबीह दी गई है, तो ये जन्नत वर्ड भी इस्तारा है। माओ ने अपने लाल, लाल जो एक कीमती पत्थर होता है जो औलाद के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस्तारा। फिर बहनों ने अपने चांद की आज़ादी पर कुर्बान कर दिए, चांद इस आज़ादी पर कुर्बान कर दिए, तो चांद यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, भाई के लिए, ये भी इस्तारा है।
پھر استعارہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ استعارہ کا لغوی معنی تو ہے ادار لینا۔ تو علم بیان کی یہ اصطلاح ہے، 4 ہم پڑھیں گے علم بیان کی اصطلاحات: تشبیہ، استعارہ، پھر کنایہ اور مجاز مرسل۔ تو 4 علم بیان کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں جی، یہ ایک مثال ہے، انسان نے مادر فطرت کے بوڑھے بدن سے ایک ایک زیور گھسوٹ لینے کی کوشش کی، کم وقت ندیدوں کی طرح جو سامنے دیکھا اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اب زیور نکال لینا، کھسوٹ لینا یا جیب میں ڈالنا، مادر فطرت جو ہے، ٹھیک ہے، جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس کا زیور کیا ہے؟ اس کا زیور وہ چیزیں ہیں جو اس کا حسن بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں، جیسے درخت ہو گئے، دیکھ لیں ان چیزوں کو انہوں نے کاٹ لیا ہے، اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تو جیب بھی یہاں پہ کیا ہے، ایک اس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، استعارہ کے طور پہ، مطلب کہ ان کو وہاں سے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، جیب میں ڈال لیا، کیا کر لیا، ان چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ زیور اور جیب دونوں کیا تھے یہاں پہ؟ استعارہ تھے۔ اسی طرح کوئی عالم فاضل جو ہے شخص کی موت پر کہا جاتا ہے ایک چراغ اور بجھ گیا۔ تو چراغ چونکہ کیا کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، عالم فاضل شخص بھی کیا کرتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے دین کی دنیا میں، تو اس وجہ سے یہ استعارہ یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی افسانہ۔ افسانہ جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، فکشن کہتے ہیں، وہ مختصر تحریر، قصہ یا کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد یا کردار جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، خیالی ہوتے ہیں، امیجنری ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، خیالات کے اندر ان کو تصور کیا جاتا ہے، تو اس کو افسانہ کہتے ہیں، اس کو انگلش میں فکشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ورڈ دیا گیا ہے کہ جو افسانہ نگاری ہے، افسانے کا آغاز کون سی صدی میں ہوا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں شروع میں ہوا، اور سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں آپ کے لیے ہوگا پیپر کے لیے، سجاد حیدر یلدرم، جن کا ہم نے اس سے پہلے سبق بھی دیکھا تھا۔ اور یہاں پہ یہ افسانہ کس کا ہے؟ حاجرہ مسرور کا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، ہمارے پاس یہ ماں کی نصیحت ہے جس کے مترجم کون ہے؟ اجمل نذیر۔ اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن سن کر سخت نالاں رہنے لگا، نالاں تنگ۔ پھر جی انسان انتہائی چالاک اور زیرک کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیار۔ پھر عقلمند یا دانا، وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا، مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی، غلطی ہو گئی جو تم اس قدر طیش میں آگے، غصے میں آگے۔ یہ جذبہ ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا، یہ جذباتی ہے، مطلب اس انسان نے کہا کہ یہ شیر کا جو بچہ ہے بڑا جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا، مطلب شکست دینی پڑے گی۔ نیکسٹ جی ان الفاظ کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ زیرک کا مطلب ہے ہوشیار، سہم ڈر جانا، تشویش، فکر یا پریشانی، نالاں بیزار، پنجہ ازمائی مقابلہ کرنا، للکار، اونچی آواز میں پکارنا، گھٹنے ٹیکنا، شکست تسلیم کر لینا۔ پھر اس کے اندر نیکسٹ اگر چلے جائیں تو مجاز مرسل آ گیا ہے۔ علم بیان کی بھی یہ اصطلاح ہے، جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے۔ یہ دیکھیں، اس سے پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسی خوبی یا خامی ہوتی ہے جو ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، تو یہاں پہ تو ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، علیحدہ سے میں انشاءاللہ گرامر کے پورشن کے اندر ویڈیو بناؤں گا اس پہ۔ جز سے کل مراد لینا، کل سے جز مراد لینا، ماضی سے حال، حال سے مستقبل، سبب سے مسبب اور مسبب سے سبب وغیرہ مراد لینا، یہ کچھ اقسام ہیں اس کی 6۔ تو یہاں پہ کچھ مثالیں دیکھ لیں جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو لیکن ان کے درمیان کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھ لیں، پہلی مثال ہے وہ ساری پلیٹ کھا گیا۔ اب پلیٹ کھانا، پلیٹ تو نہیں کھائی جاتی، اس کا یہ حقیقی مطلب نہیں ہے، اس کا مجازی مطلب لیں گے، لیکن کوئی تشبیہ نہیں ہوگی اس میں۔ پلیٹ کھانے سے مراد کہ وہ اس کے اندر پڑی ہوئی ساری چیز کھا گیا، لیکن اس میں کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، تو یہ ہو گیا پلیٹ کھا گیا۔ پھر ہے جی میں نے کتاب بازار سے خریدی۔ اب بازار سے خریدنے کا مراد ہے کہ پورے بازار کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس دکان کی بات
ہو رہی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں اپنے حقیقی مطلب کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن کوئی تشبیہ یہاں پہ نہیں ہے۔ آج اگر محنت نہ کی تو کل پچھتانا پڑے گا۔ کل سے مراد کے مستقبل کے اندر، اب کل سے مراد یہ کل نہیں ہے، ٹمارو نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی میں، آئندہ آنے والا زمانہ۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں حقیقی معنوں میں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا، لیکن کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ قوم کو بیدار کیا، بیدار مطلب کہ جگانا۔ اب جگانا نہیں ہے کہ وہ نیند میں تھے اور نیند سے جگایا، بلکہ ان کے اندر شعور پیدا کیا، ہوش دلانا، شعور لانا۔ تو یہ بھی اس میں کوئی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ میں نے مثالیں لکھی ہیں۔ لڑکی نے برقع میں منہ چھپا لیا۔ منہ چھپانے سے مراد صرف منہ نہیں بلکہ پورا جسم اس نے برقعے میں چھپا لیا، تو پورے جسم مراد لیں گے اس منہ سے۔ ایک گلاس مجھے بھی پلا دو۔ اب گلاس تو نہیں پلایا جائے گا، بلکہ گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ پلایا جائے گا، ہم کہتے ہیں گلاس پلا دو۔ پھر ہے کدھر ہوتے ہو، اپنا منہ تو دکھا دو۔ منہ دکھانے سے مراد صرف اس کا چہرہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ اپنا کیا ہے، تو مطلب کہ تم سامنے آؤ، تمہیں میں دیکھ لوں۔ منہ دکھانے سے مراد یہاں پہ چہرہ نہیں ہے، پورا جسم ہم مراد لیں گے۔ جز سے کل، مطلب جز، ایک جز لی گئی ہے منہ، اور منہ سے پورا جسم جو کل ہوگا وہ مراد لی جا رہی ہے۔ کسی حصے سے کسی پوری چیز مراد لے لینا۔ ناصر شہر میں رہتا ہے، تو شہر میں رہتا ہے، اب شہر میں تو نہیں رہتا بلکہ کسی گھر میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے، تو اس پورے شہر کل سے ایک جز مراد لینا۔ ایک بڑی چیز سے چھوٹی چیز مراد لینا، کل سے جز، اور چھوٹی سے بڑی چیز مراد لینا، جز سے کل۔ تو یہ دو اس کی مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ شہر سے مراد کہ کسی ایریا میں رہتا ہے، کسی جگہ میں، شہر کے اندر۔ لوک کہانی کسے کہتے ہیں جی؟ لوک کہانی سے مراد عوامی کہانی ہے، یہ ورڈ ہے امپورٹنٹ، عوامی کہانی، یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں، جو رائج ہوں، عوام سنتی سناتی ہو، آگے شیئر کرتی ہو۔ لوک کہانیاں اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلتی آتی ہیں۔ مطلب ایک بندہ سناتا ہے، یاد کرتا ہے، دوسری نسل کو سناتا ہے، دوسری نسل آگے سناتی ہے۔ اس طرح وہ کہانی آپ سنتے ہوں گے، بزرگ وغیرہ سناتے رہتے ہیں، تو وہ کہانیاں لوک کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پہ تحریری فارم میں نہیں ہوتی، ان کو لکھا نہیں جاتا، لیکن اب جو ہے ان کو لکھا جانے لگ گیا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں ماں کی نصیحت لکھی گئی ہے، لیکن یہ عام طور پر وہ کہانیاں ہیں جو سنی سنائی جاتی ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ تو یہاں تک ہمارے یہ 3 چیپٹر تھے، 3 یونٹس کی ایکسرسائزز ہم نے کی ہیں، ان کے ورڈز میننگ بھی دیکھے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ 3 اور یونٹس کریں گے تو ہمارے اسباق 10th کلاس کے مکمل ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔